بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ گمراہ کریں اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور وہ ایسوں کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے. اللہ کریم نے انسان کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دی اور یوم الست سے دی. پھر دنیا میں زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی تھا. پھر ہمیشہ ہر قوم ہر بستی میں نبی اور رسول بھیجے تاہاں کہ نبوت اور رسالت مکمل ہوئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اللہ کریم جب سے انسان کو پیدا فرمایا تب سے ہمیشہ اسے حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. لیکن یہ آیہ کریمہ کہتی ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا. اللہ گمراہ کیوں کر دے؟ اللہ تو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سارا قرآن ہدایت کی طرف دعوت ہے. اس کا جواب بڑا سادہ بڑا خوبصورت قرآن کریم کی دوسری آیات میں موجود ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جس سے وہ اشرف المخلوقات بنا. وہ نعمت ہے معرفت باری کی استعداد. اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی ایک قوت رکھی ہے انسان کے قلب میں، دماغ میں نہیں. عقل یا دماغ جسے آپ کہتے ہیں یہ خود مادے سے بنا ہوا ہے، مادی ہے. جتنی تدبیریں مادی وجود کے لیے مادی چیزوں کی ہیں وہ ساری دماغ سمجھ سکتا ہے، کرتا ہے، یہی اس کا کام ہے. لیکن معرفت الہی اصل انسان جو روح ہے اس کی ضروریات ان کا ادراک کرنا یہ قلب کا کام. اب جب یہ معرفت الہی دی اسے یہ شعور بخشا
تو اس پر اپنی ذات کو مسلط نہیں فرمایا، اسے بے بس نہیں کیا. فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کے سامنے دار دنیا بھی رکھ دیا، بے شمار نعمتیں، دولت، شہرت، اولاد، بے شمار دنیا کی چیزیں رکھ دی. اور دوسری طرف ہماری اپنی ذات جلوہ گر ہے. انسان کو درمیان میں لا کے چھوڑ دیا کہ انتخاب تمہارا ہے، ہمیں پسند کرتے ہو یا ہمیں چھوڑ کر ذاتی دنیاوی وقتی شہرت، وقتی فائدہ، لذت گناہ، ہوا و ہوس میں گرفتار ہونا پسند کرتے. اب یہاں جو انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عظمت الہی کی پرواہ نہیں کرتا، اطاعت الہی کو خاطر میں نہیں لاتا، پیغام نبوت کو اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں، سننا ہی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یہ پرانی باتیں ہیں، 1400 سال 15ویں صدی آ گئی، لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا ہے. اور ذاتی شہرت یا دولت کے لالچ یا اقتدار کے لالچ یا ہوا و ہوس میں آ کر اندھا دھند دنیا کی طرف بھاگ پڑتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ سب سے بڑی سزا اس کی یہی ہے کہ اللہ پھر اسے اپنی معرفت سے محروم کر دیتے، اپنے در سے دھکا دے دیتے کہ جاؤ تمہیں ادھر کا شوق ہے تو وہ پورا کر. اس کا اختیار سلب نہیں فرماتے، اسے مجبور و بے بس کر. اگر باندھ کر لانا ہے تو پھر ساری مخلوق ذرہ ذرہ پتہ پتہ بندھا ہوا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. خود انسان ہر معاملے میں مجبور و بے بس ہے، اس کے حکم کے مطابق پیدا ہوتا ہے. شکل اپنی آپ نہیں بنا سکتا، قد اپنا نہیں بنا سکتا، قسمت اپنی نہیں بنا سکتا، صحت و بیماری اپنی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کا حکم آتا ہے مر جاتا ہے. انسان کہاں اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. لیکن جب معرفت اور اطاعت اور تعلق کی بات آتی ہے تو انسان مخلوق ہو کر، اتنے احسانات کا ممنون ہو کر، اتنا زیر بار احسان ہو کر پھر ناشکری کرتا ہے، اور چند لقموں کے لیے، وقتی اقتدار کے لیے، خواہشات نفس کے لیے اس کی ذات کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ ذات بے نیاز ہے، وہ کہتے ہیں تو نے مجھے اگر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو جا، میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا. جب وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، پھر اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، پھر کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اسے واپس لے آئے. لیکن یہ ہوتا خود اس انسان کی اپنی پسند پر ہے. اس نے عظمت باری کو چھوڑ کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کا قلب اطہر ہر فرد کے لیے پریشان ہو جاتا. طائف کا سردار عبد یالیل اور اس کا بھائی جب حضور طائف تشریف لے گئے تھے تو اس بڑے بھائی نے تو کہا کہ جی میں تو آپ سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر آپ واقعی رسول ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نامناسب نکل جائے، غیر مناسب لفظ، تو میں اس لیے بات، اگر آپ اپنے دعوی رسالت میں سچے نہیں ہیں تو پھر آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے بات کی جائے. اس کے دوسرے بھائی نے سخت کلامی کی اور لڑکے پیچھے لگا دیے، پتھر مارے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ وجود اقدس زخمی ہو کر خون بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم گیا. وہی عبد یالیل اپنے قبیلے کو لے کر مسلمان ہو کر جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا،
حضور نے معاف کر دیا، اس کا اسلام قبول فرما لیا۔ وہی بندہ حضور نے قبول فرما لیا۔ آپ کی رحمت کی وسعت کا کیا انداز ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے شعور سے بالا تر ہے کہ حضور کتنے کریم ہیں ایک ایک فرد کے لیے۔ صحابہ جب حضور کبھی دعوت فرماتے، در اقدس پہ حاضر ہوتے کھانے کے لیے جن کی دعوت ہوتی، تو کچھ دیر ارشادات علی سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب حضور دل سے یہ چاہتے کہ کھانا ختم ہو گیا، یہ لوگ چلے جائیں، میرا اپنا گھر کا وقت ہے، یہ مجھے فارغ دیں، لیکن اخلاق کریمانہ یہ بات لب مبارک پہ نہیں آنے دیتا تھا، خوش دلی سے باتیں کرتے رہتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو، ایذا نہ دو، اور کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، غیر مستانسین لحدیث، ارشادات علی سننے کے لالچ میں بیٹھے نہ رہا کرو، تمہاری یہ حرکت حضور کو دکھ دیتی ہے اور اللہ کے رسول کو دکھ مت دو۔ کسی دنیا کے لالچ کے لیے وہ نہیں بیٹھتے تھے، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لالچ میں بیٹھ جاتے تھے، جمال رسالت مآب کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، انوارات پیغمبر کو جذب کرنے کے لیے اپنے قلوب میں بیٹھ جاتے تھے۔ سورج کے سامنے بندہ کیوں بیٹھتا ہے سردیوں میں؟ شعاؤں کو جذب کرتا ہے سردی کے لیے، لیکن اللہ نے حضور کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ وقت تو میرا گھر میں گزارنے کا ہے اہل بیت کے ساتھ، انہیں میں نے کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانا ختم ہوا اب انہیں چلا جانا چاہیے، لیکن کرم اتنا تھا کہ ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ اب فارغ ہو چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اور بڑے عجیب فرمایا، تم ایذاء رسول کا سبب بن رہے ہو، جو چیز نبی کو ناخوشگوار لگتی ہے اس سے اسے دکھ ہوتا ہے، تم نے کھانا کھا لیا اب چلے جاؤ، غیر مستانسین لحدیث، اب باتوں کا لالچ چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا کوئی عام بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، فرمایا دعوت تھی، دعوت ختم ہوگی، اب جاؤ، جب باہر تشریف لائیں گے ارشاد فرمائیں گے سنتے رہنا۔ اگر معاملہ اتنا نازک ہے تو ہم جو مسلمان ہونے کے مدعی اور امتی ہونے کا اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم سود کھاتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ہم بم بلاسٹ کر کے بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں، جب ہم احکام شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم حرام کھاتے لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی اپنی جگہ، یہ جرائم ایذاء رسول کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کا رسول اتنا کریم ہے کہ پھر وہ ساری امت کے لیے دعا فرماتا۔ وصال کے وقت لب مبارک میں حرکت تھی، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے آواز مبارک سنائی نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے کان لگایا حضور کیا فرما رہے، تو حضور دعا کر رہے تھے رب امتی رب امتی، کہ اللہ میری امت بھی ہے اس پہ رحم فرما۔ ادھر کرم کا یہ عالم اور ادھر ہمارا یہ کردار،
تو حضور کو نافرمانوں کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد بھی اگر یہ خالی رہا، جہنم میں گیا، تو پھر اس کے پاس بچنے کا کون سا راستہ؟ تو حضور کی آرزو ہوتی تھی کہ ہر بندہ ہی بچ جائے، ایمان لے آئے، توبہ کرے اور جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے آپ ان کے لیے پریشان نہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ جب انہوں نے توڑا تو میں نے توڑ دیا، میں نے کہا اچھا تمہیں نہیں چاہیے تو جاؤ، اب یہ واپس نہیں آ سکتے، اب انہیں کوئی واپس نہیں لا سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جن کا تاغا اللہ نے توڑ دیا ہے، جن سے رشتہ اللہ نے توڑ دیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے در سے ہٹا دیا اور گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے، فلا ہادی لہ، اب کوئی اللہ کے بعد ایسی ہستی نہیں جو انہیں واپس لا سکے، انہیں صحیح راہ پہ لا سکے۔ اور اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جب کوئی اس کی بیٹھنے کون دے ہے، پھر اس کو بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے۔ فرمایا فَذَرْهُمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ پھر ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ ہمیشہ برائی پہ برائی، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں تاں کہ موت آ جاتی ہے، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ حالات الٹ سے گئے ہیں، بندہ کتنا بدکار ہو، شرابی کبابی ہو، جواری ہو، سود خوار ہو، چور ڈاکو ہو، لیکن اس کے پاس دولت آ جائے یا اقتدار آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ بڑا راضی ہے، اس پہ اللہ بہت مہربان ہے۔ میں نے خود لوگوں سے میں یہ چیزیں سنتا ہوں، لیکن حق یہ ہے اللہ اس پہ راضی ہے جسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب۔ وہ غریب ہے تو بھی اس پر اللہ راضی ہے، اگر بادشاہ ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اسے بادشاہت بھی دے دی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اطاعت گزار ہے، اتباع کرتا ہے حضور کا۔ اللہ نے اسے دولت دے دی، یہ مزید اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے اسے اقتدار دے دیا، اس کی مزید رحمت ہے۔ اس کی دولت دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنتی ہے، اس کا اقتدار دوسروں کے لیے بھی آرام کا سبب بنتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور غریب فقیر ہے تو بھی اس پر اللہ راضی ہے۔ وہ ایک حکایت تھی کہ کسی بادشاہ نے کہیں اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تو صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی، تو وہ جھروکے میں جا کھڑا ہوا، کھڑکی سے باہر دور تک منظر نظر آ رہا تھا، دیکھنے لگا تو کہیں راستہ پکا کر رہے تھے، بجری کوٹی ہوئی موٹی موٹی جو پہلے ڈالتے ہیں، موٹی موٹی بجری کوٹی پڑی تھی اور اس پر ایک بندہ سو رہا تھا۔ یہ منظر میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک جگہ ہم ایک طرف سے گزرے رات کو تو سڑک بنانے والے وہ مزدور اس بجری کے اوپر سو رہے تھے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بندے کو صبح دربار میں حاضر کیا۔ اسے صبح بلایا گیا، غریب آدمی تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزر گئی، کچھ آپ سے بہتر گزری۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا تم وہی ہو جو اس روڑی کے بجری کے ڈھیر پہ سو رہا تھا؟ وہی، مجھ سے بہتر کیسے گزری تمہاری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جو وقت میں سو گیا اور آپ بھی سو گئے، میں اور آپ برابر ہیں، آپ بھی غافل ہو گئے، میں بھی غافل ہو گئے، جیسا میں جیسے آپ۔
میں بجری پہ سو گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں نیچے بجری ہے، آپ شاہی پلنگ پہ سو گئے، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں نیچے پلنگ کیسے، آپ بھی غفلت میں چلے گئے، میں بھی غفلت۔ جتنی دیر میری آنکھ کھل جاتی تھی میں جاگتا رہا، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور آپ کی جب آنکھ کھلتی تو آپ اپنے دنیاوی کام سوچتے رہے۔ وہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرا، جو وقت جاگتے گزرا وہ میرا اللہ کی یاد میں گزرا، آپ سے بہتر گزرا۔ جو سوتے گزرا وہ آپ جیسا گزرا۔ تو اللہ کی رحمت اس پر ہے جسے اللہ کی یاد نصیب ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ ورنہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندہ جب اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی شان کو زیبا ہے کہ وہ اس بندے کی پرواہ نہ کرے، اور جب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو اپنی عمریں تبھی تو پوری کرتے ہیں، لیکن دھکے کھاتے، ذلیل ہوتے، حکومتیں مل جاتی ہیں لیکن انہیں بھلا بندہ کوئی نہیں کہتا، لوگ بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ گورنر اور وزیر اور صدر کیوں بنتے ہیں۔ حضرت اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، لوگ بڑے شوق سے بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یار جس سے سنو وہ انہیں بددعائیں اور گالیاں دے رہا ہے، ایسے منصب کا کیا فائدہ؟ اگر پوری ملک کی مخلوق کی گالیاں اور بددعائیں اور آہوزاری سننی ہے تو لعنت بھیجو ایسے منصب ہے۔ سو فرمایا یہ بھی اللہ کی سزا ہے کہ انہیں رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، وہ اور حرام جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کی جانیں لوٹتے ہیں، لوگوں کی ظلم کرتے ہیں، اور انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سزا ہے کہ گناہ پر انہیں مہلت دے دی گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ گناہ زہر ہے، اگر گناہ ہو جائے اور بندہ اس کی سزا پا لے، بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ زہر نکل گیا۔ جیسے کوئی زہر کھا لے، اسے قے آ جائے، پیچش آ جائے تو زہر نکل جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے۔ لیکن زہر ہضم ہو جائے تو پھر جان نہیں بچتی، مر جاتا ہے۔ فرمایا گناہ بھی زہر ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے کوئی نہ پوچھے تو اس کا مطلب ہے زہر ہضم ہو گیا، اب مر جائے گا، بچے گا نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ اب کفار، جس بندے کے پاس دلیل نہ ہو وہ کج بیسی کرتا ہے، یعنی صحیح بحث نہیں کرتا، ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جاتا ہے۔ کفار جب ایمان نہ لائے تو کہنے لگے اچھا اگر آپ کہتے ہیں قیامت ہوگی تو بتائیے کب ہوگی۔ منصب نبوت لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ اب اس کام کے لیے جتنے ضروری علوم اور جتنی ضرورت نبی کو ہوتی ہے، ہر نبی کو اللہ وہ سارے علوم عطا فرماتا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی امام اور نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبی بھی آپ کے امتی ہیں۔ تمام امتوں کو جو برکات ملی وہ حضور کی تھیں، ان کو اپنے نبیوں کے واسطے سے ملی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں براہ راست حضور سے مل رہی۔ تو جتنے علوم تمام انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائے، شاید حضور کو جو عطا فرمائے وہ سب سے بھی زیادہ ہوں، اور یقیناً مخلوق میں جتنے علوم اللہ نے تقسیم فرمائے، فرشتوں، انسانوں، انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ علوم محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے، لیکن جو ان کی ضرورت کے تھے، جو ان کا منصب عالی کا تقاضا تھا۔ اب قیامت قائم کرنا یہ نبی کا منصب جلیلہ نہیں ہے، کسی کی جان قبض کرنا یہ منصب جلیلہ نبی کا نہیں ہے، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، یہ سارے اللہ کے کام۔
کفار نے کج بیسی یہ کہ اچھا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں اور کہتے ہیں قیامت ہوگی تو بتائیے کب قیامت ہوگی. یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، کب واقع ہوگی. کل فرما دیجئے میرے حبیب، انما علمها عند ربی، قیامت قائم کرنے کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. جس نے قیامت کو قائم کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا یا کب آنا ہے، اس کا کام ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا. اب نبی نے تو قیامت قائم نہیں کرنی، نبی کو قیامت کے علم سے کیا مطلب. قیامت اللہ نے قائم کرنی ہے. فرمایا میرے پروردگار کے پاس اس کا علم ہے، جب اس کا وقت آئے گا وہ اسے قائم کر دے گا. اس میں تمہارا کیا دخل، اس میں میرا کیا دخل. ہمارا دخل تو اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے میں ہے. اور بالفرض اگر اللہ کریم ظاہر کر دیں، حضور فرماتے ہیں من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. یعنی دار عمل ختم ہو گیا اور برزخ میں بھی اسے ایک برزخ کی جزا یا سزا سے سابقہ تو پڑ گیا. تو اگر ہر شخص کو اس کی موت کا علم ہو جائے، فرمایا زمینوں آسمانوں کا سارا نظام معطل ہو جائے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مجھے کل پرسوں 10 دن بعد 1 مہینے بعد مر جانا ہے، تو وہ کوئی کام کر سکے گا صحیح؟ میرے خیال میں تو وہ منہ دھو کے لباس بدلنے کا تکلف بھی نہیں کرے گا. فرمایا اللہ کریم اگر یہ ظاہر فرما دیتے، ہر پہ موت کا وقت ظاہر کر دیتے، قیامت کا وقت ظاہر کر دیتے، ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی. یہ تو نظام کائنات معطل ہو کے رہ جاتا، فرشتے تک کام کرنے سے لرز جاتے ہیں. کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ نظام چل رہا ہے. آدمی رات کو اچھا بھلا کھا پی کے سوتا ہے، صبح جگاؤ تو جاگتا ہے نہیں، مر چکا ہوتا ہے. چلتا چلتا گرتا ہے، مر جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن یہ بات دیکھیں کہ آخری دم تک ہر بندے کو یہ آس ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں. اس پہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. حالانکہ ہر ایک کو یقین ہے کہ مرنا ہے. سب ہم روز دیکھ رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں کہاں گئے ہمارے ساتھ کے لوگ، آج نہیں ملتے. ہم سے پہلے لوگ کہاں گئے، جو ہمارے بزرگ تھے وہ کہاں گئے. کتنے لوگ اپنے ارد گرد دیکھو، پچھلے عید پر کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اس عید پر نہیں تھے. یہ سب اپنے ہاتھوں روزانہ کسی نہ کسی کو دفن کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک آس بندھی ہوئی ہے کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی ہے، میرے بچے ہیں. اگر یہ راز کھول دیا جاتا تو فرمایا زمینوں آسمانوں میں کاروبار حیات ٹھپ ہو جاتا. یہ بات بھاری ہوتی آسمانوں اور زمینوں پر. لا تاتیکم الا بغتہ، قیامت تم پر اچانک ہی ٹوٹے. کوئی نہیں جانتا کب آئے. جب آئے گی تو پتہ چلے گا قیامت آ گئی. ورنہ مخلوق کا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کی پیشی کو اتنی جرت سے برداشت کر سکے. وہ تو جب آئے گی سب کو پتہ چلے گا. اور یہ آپ پر اس طرح سوال کرتے ہیں کہ انک حفی عنہا، گویا آپ یہی تحقیقات کرتے رہے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. حالانکہ یہ آپ کا منصب جلیلہ نہیں ہے. آپ کا منصب جلیلہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا. جو قبول کرے یتلو علیہم آیاتی، دعوت اللہ، اور جو قبول کرے اس کا تزکیہ کرنا، ویزکیہم،
کتنے گناہوں میں لتھڑا ہوا، کتنے کفر و شرک میں مبتلا، آپ کی دعوت قبول کرے، آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ اس کے قلب کو نور سے بھر دیں اور ساری سیاہی دور کر دیں، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے۔ پھر آپ کا منصب جلیلہ ہے جب اس کا تجزیہ ہو جائے تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے کتاب اور کتاب کی تفسیر، حکمت، دانائی، حدیث شریف کی تعلیم دے۔ اس کی کتاب کی جو تفسیر آپ فرماتے ہیں، آپ کا عمل بھی حدیث ہے، آپ کا قول بھی حدیث ہے، جو چیز آپ نے پسند فرما لی وہ بھی حدیث ہے، جس بات کو سن کر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی وہ بھی حدیث رسول ہے، اور یہ ساری قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آپ کا یہ منصب جلیلہ ہے، اس سے جو آپ کا منصب عالی ہے اس کے بارے اس سے بات کریں۔ اب اگر یہاں ایک پولیس کا افسر آ جاتا ہے تو کیا ہم اس سے منڈی کا بھاؤ پوچھیں گے؟ اسے کیا سروکار مارکیٹ میں کیا بھاؤ ہے یا کیا نہیں، اس سے تو اس کے محکمے کی بات کریں۔ ایک تاجر آ جاتا ہے تو کیا اس کے سامنے ہم کسی کا پرچہ کٹانے کی شکایت کریں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کام تجارت ہے، اس سے ہم بھاؤ پوچھیں گے چیزوں کے، لیکن اسے یہ تو نہیں کہیں گے فلاں نے چوری کی ہے اسے گرفتار کر۔ تو نبی کا منصب جلیلہ لوگوں کو ہدایت پہ جمع کرنا اور اس کی ساری ضرورت پوری کرنا ہے۔ یہ آپ قیامت قائم کرنا یہ نبی کا شعبہ نہیں، اللہ کا کام ہے، جب چاہے گا کر دے گا۔ اس نے طے کیا ہے وقت، تو وہ بہتر جانتا ہے کون سا وقت اس نے طے کیا ہے۔ مخلوق کے لیے تو فرمایا اچانک ہی ہوگی، چونکہ مخلوق میں سے کوئی انسان، جن، فرشتہ کوئی نہیں جانتا کب ہوگی، آسمان زمین کچھ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کب، جب ہوگی تو پتہ چلے گا آگے کیا۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرما دیجئے قیامت کا علم خاص اللہ کے لیے، اس نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، کوئی اس علم میں اس کا حصہ دار نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ان چیزوں سے بے خبر رہتی ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کج بحثی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، سیدھی اور سادہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور نبی سے کج بحثی بہت بڑی بات، یہ عجیب بارگاہ ہے۔ دنیا میں ایک جذبہ ہے جسے کبھی عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ جسے عشق و محبت کہتے ہیں یہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، یہ امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ چھوٹے بڑے نہیں دیکھتا، یہ اچھے برے نہیں دیکھتا، جہاں محبت ہو گئی، جہاں عشق ہو گیا، اس کے اپنے قاعدے اصول ہیں، اور یہ بات مسلمہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت بھی آداب دربار کا پابند ہے۔ ادبگاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر، آپ کا دربار عالی زیر آسمان مدینہ منورہ میں لگا ہوا ہے، لیکن معاملہ عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے۔ نفس گم کردمی آیند ابو بکر و عمر اینجا، شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردمی آیند جنید و بایزید اینجا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہوں کہ بایزید اور حضرت جنید بہت بڑی ہستیاں تھیں، لیکن ابو بکر و عمر کی تو خاک پا بھی کوئی نہیں، یہاں تو وہ دم نہیں مارتے تھے، نفس گم کر دمی آیا ابو بکر و عمر ہی جا۔ یہاں اونچا سانس لینے کی جرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں ہوتی۔ اب یہ جو صحابہ بیٹھ رہتے تھے ارشاد عالی سننے کے لیے، یہ محبت کیا تو مجبور ہو کر بیٹھتے تھے۔
اللہ نے فرمایا نہیں ہے اپنی محبت پاس رکھو، میرے نبی کو پریشان نہ کرو، اٹھ جاؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر بلند نہ ہونے دینا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس کے مخاطب کون تھے؟ مہاجرین و انصار، جنہوں نے 13 برس مکہ مکرمہ میں رفاقت کا حق عطا کر دیا اور دنیا کی ہر تکلیف اٹھائی، گھر بار جائیدادیں مال اولاد رشتے چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ انصار جنہوں نے سینے کھول دیے، فرمایا ساری تمہاری محنتیں، بدر و احد کی شہادتیں، تمہاری جہاد، تمہارا غازی ہونا سب قبول، لیکن اگر بھولے سے بھی آواز میرے نبی کی بارگاہ میں بلند ہو گئی تو میں سب کچھ دے ماروں گا، نہیں ضرورت تمہاری بات تو۔ یعنی عشق و محبت بھی آداب رسالت پناہی اور دربار رسالت کے آداب کے پابند ہیں۔ کوئی محبت میں بھی گستاخی کرے گا تو مارا جائے گا، اور ویسے گستاخ تو ویسے ہی مارا جائے گا۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، فرمایا ہوگا، لیکن یہ بارگاہ اتنی نازک تر ہے کہ یہاں عشق و محبت کو بھی آداب دربار کے اندر رہنا ہوگا، جو باہر جائے گا اسے دھلکار دیا جائے گا، اسے نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، جب معاملہ اتنا نازک ہے تو پھر سوائے اطاعت کے تو چارہ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اطاعت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ دونوں جہاں ملتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت اور دولت و شہرت ملتی ہے، آخرت کی بھی عزت و دولت و شہرت ملتی ہے، دونوں جہاں ملتے ہیں محمد الرسول اللہ کی جوتوں کی خاک سے، لیکن خلوص سے دل سے کوئی اطاعت کر کے دیکھے، نہیں اطاعت کر کے کچھ گوانا نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، بے پناہ ملتا ہے۔ اطاعت شاعروں کی جب موت بھی آتی ہے تو قرآن کریم نقشہ کشی فرماتا ہے، جو فرشتے آ کر ان کے پاس جنت کی خوشبوئیں لباس ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یار ہم نے تو ساری زندگی بھی تیری مدد کی، تیرے ساتھ رہے، آج تیرا جانے کا وقت ہے، تیاری کر چلیں، تیرے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور تیرے لیے بشارت لائے ہیں، آج تو بارگاہ الہی میں حاضری کا دن ہے۔ اسے جنت کے لباس پہنا کر خوش لے جاتے، اور نافرمانوں کی موت آتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، پور سے جان کو نکالتے ہیں، روح بھاگ کر چھپ رہی ہوتی ہے، وہ مار کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو روح کو اپنی، آج وقت آ گیا، آج حساب دینے کا، بہت موجیں کر لی تم نے، بہت نافرمانیاں کر لی۔ یہ اطاعت میں تو مزے ہی مزے ہیں، جو موت کو بھی زندگی میں بدل دیتی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن نصیب کی بات ہے، اللہ کریم جسے نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ
قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔